أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا في الدارين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم آمين. كان كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. القاعدة 51 أن الأمين وهو الذي حصلت العين بيده بإذن من الشارع كولي اليتيم أو من المالك كالوكيل والوصي والناظر إذا ادعى الرد لأنه رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في الرد إلا إذا كان الحظ لنفسه أي لنفس من هو بيده فإنه لا يقبل قوله في الرد حتى يأتي ببينة. کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 51 کہہ رہے ہیں کوئی امانت دار الامین کسی کو امانت دار بنایا گیا کسی چیز پر وهو الذي حصلت العين بيده بإذن من الشارع امین سے مراد وہ شخص جس کے ہاتھ میں شارع یعنی اللہ کی اجازت سے کوئی چیز جس کے انڈر میں آئی تھی جس کے ذمہ آئی تھی جیسے ولی یتیم جیسے یتیم کا ولی ہے ولی کو جو ہے اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ یتیم کی سرپرستی کرے تو امین کہلائے گا وہ اور من المالک یا کوئی انسان کسی چیز کا مالک ہے کل وکیل والوصی اور اس شخص نے جو ہے کسی کو وکیل بنایا کسی چیز پر یا وصیت کی والناظر اور کسی کو جائزہ لینے اور غور و فکر کرنے کا ذمہ دیا اذا ادعى الرد کریں یہ لوگ چاہے وہ ولی ہو یتیم کا یا وکیل ہو وصی ہو وغیرہ کریں رد کسی چیز کے رد کرنے کا دعویٰ کریں ہے انہ رد العین الی صاحبها یعنی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے وہ چیز جس کا اس کو نگران بنایا گیا تھا یا اس کے ذمہ جو چیز دی گئی تھی اس نے اس کے صاحب کو جو ہے وہ چیز لوٹا دی یعنی جس کی وہ امانت تھی اس نے لوٹا دی اس کا دعویٰ کریں فإنه يقبل قوله في الرد کریں اس طرح کے معاملات میں اس کی بات قابل قبول ہوگی قبول کی جائے گی بات الا اذا كان الحد لنفسه الا یہ کہ اس میں جو معاملہ تھا اگر وہ معاملہ اس کی ذات سے متعلق ہے وہ نصیب و حصہ جس کا وہ رد کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اگر اس کی ذات کا معاملہ تھا اے لنفس من ہوا بیدی جس کے ہاتھ میں وہ چیز تھی اگر وہ اپنے لیے دعویٰ کرے فإنه لا يقبل قوله في الرد کریں اس کو رد کرنے کے سلسلے میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا حتی یأتی ببینہ یہاں تک کہ وہ دلیل پیش کریں ولہذا قال فیما لم یکن له فی حد حصل اسی لیے شعر میں کہا اے فیما للمدعی فی اے نصیب فإنه لا يقبل قول فرد یہ دعویٰ کرنے والے کے لیے اس کا اپنا حصہ نہ ہو تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیسے مثال کے ذریعے آپ سمجھیں مثال ذلك رجل استعار من شخص حاجة ثم ادعى المستعير أنه ردها إلى المعير فإنه لا يقبل قوله لأنه أخذ لنفسه جیسے مثال کے طور پر کسی انسان نے
کسی دوسرے شخص سے کوئی ضرورت، کوئی حاجت بطور استعارہ حاصل کی، عاریتاً کچھ دنوں کے لیے اس نے لیا، کوئی چیز لے لیا دوسرے شخص، ثم ادعى المستعیر انہ ردها الى المعیر، پھر عاریتاً لینے والے نے دعویٰ کیا کہ اس نے دینے والے کو وہ چیز واپس کر دی، معیر کو جس نے عاریتاً دی تھی، کوئی چیز لے لیا تھا استعمال کی، کوئی چیز کسی کی گاڑی مثال کے طور پر یا موبائل فون وغیرہ، واپس کر دیا، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اس کو واپس کر دیا، کہنے فإنه لا يقبل قوله، کہہ رہے ہیں اس میں اس کی بات نہیں قبول کی جائے گی، لأنه أخذ لنفسه، چونکہ اس نے یہاں اپنے نفس کے لیے وہ چیز لی تھی جب تک کہ وہ دلیل پیش نہ کریں۔ البتہ یہ معاملہ کسی اور کا تھا، جسے اوپر مثال دیے کوئی یتیم کا ولی تھا اور وہ دعویٰ کر رہے کہ میں نے یتیم کو اس کا مال دے دیا ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح کسی کو وکیل بنایا گیا تھا، وصیت کی گئی تھی کسی کے حق میں، یا کسی کو نگران کسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ چیز انسان دعویٰ کرنے والے کے ذات سے متعلق ہے تو وہاں جب تک وہ دلیل پیش نہ کرے اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ۔ تو کہہ رہے ہیں کل امین ادعی الرد قبل ما لم يكن فيما له حد حصل، ہر وہ امین امانت دار انسان جو کسی چیز کے رد کا دعویٰ کرے کہ اس نے وہ چیز لوٹا دی ہے، قبل اس کی بات قابل قبول ہوگی، قبول کی جائے گی، ما لم يكن فيما له حد حصل، جب تک کہ اس میں اس کے نفس کا جو ہے کوئی حصہ نہ ہو، ورنہ اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی چیز کے رد کرنے کے سلسلے میں جس میں اس کا تعلق نہیں ہے اس کی ذات کا، صرف اس کو امانت دار بنایا گیا تھا، وہاں اگر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے لوٹا دیا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، وہاں دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں کہہ رہے ہیں اس کی ذات کا اگر ذات سے متعلق وہ چیز ہے اور وہاں وہ لوٹانے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک اور ایک کوئی مثال دے کر سمجھائیے شیخ۔ آپ نے کسی سے کتاب لی عاریتاً اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے کتاب لوٹا دی ہے، تو بات نہیں مانی جائے گی یہاں تک کہ آپ دلیل پیش کریں، کیونکہ اپنے لیے آپ نے لیا تھا۔ تو کہہ رہے انسان اپنی ذات کے لیے کوئی چیز لیتا ہے اور اس کو لوٹانے کا دعویٰ کر رہا ہے جب تک کہ سامنے والا اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو یہاں آپ کو دلیل پیش کرنا پڑے گا کہ واقعی میں نے وہ چیز لوٹا دی۔ اور جہاں پہ آپ کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کسی چیز کے نگران مقرر کیے گئے تھے اور آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کام کر دیا ہے، ذمہ داری، جیسے کسی کو یتیم کا ولی بنایا گیا یا کسی چیز پر وکیل بنایا گیا یا کسی چیز کی وصیت کی گئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ چیز لوٹا دی، تو چونکہ امانت دار بنایا گیا تھا آپ کو، آپ پہ بھروسہ تھا، حسن ظن کا تقاضا یہی کہ آپ کی بات مانی جائے۔ لیکن جہاں انسان کے اپنے ذات کا تعلق ہے تو کہہ رہے وہاں پہ انسان متہم ہو سکتا ہے۔ یہاں دلیل کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے لیے جو ہے جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ کا امکان ہے، تو اس لیے اس اتہام کی وجہ سے یہاں دلیل کا مطالبہ کیا جائے۔ وہاں چونکہ آپ کو امانت دار بنایا گیا تھا بھروسہ کرتے ہوئے آپ پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کام کر دیا ہے، تو آپ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ نہیں ماننے کی صورت میں گویا آپ پر الزام ہوگا،
تو یہ اس کے بالکل برخلاف چیز ہے کہ آپ کو امانت دار بھی بنایا گیا، پھر آپ ہی پہ جو ہے شک کر رہے ہیں، تو پھر یہ اس طرح کے معاملات میں کوئی بھی انسان ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ اس بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ واضح؟ جی شیخ واضح۔ وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف۔ القاعدة الثانية والخمسون أن كل من ادعى التلف وهو أمين فدعواه مقبولة مطلقا۔ کریں اگر کوئی بھی انسان، ہر وہ انسان کسی چیز کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کرے، وہ امین اور وہ اس پر امانت دار تھا، فدعواہ مقبولہ مطلقا، تو غیر مطلق طور سے بغیر کسی قید کے اس کا دعویٰ قبول کیا جائے، اذا كان امینا، جبکہ وہ امانت دار تھا، وحصلت العین بیدہ باذن من الشارع او باذن من المالک، جب وہ چیز اس کے ہاتھ میں آئی شارع کی طرف سے، شارع کی اجازت سے، یعنی اللہ اس کے رسول کی اجازت سے، یعنی شریعت اس کی اجازت دی، یا وہ چیز جس کا اصل مالک نے اس کو دی، وہ چیز اس کی اجازت سے وہ چیز ملی تھی اور امانت دار تھا، وقولہ مقبول اذا ادعى التلف، یعنی اس کی بات مانی جائے گی جب وہ یہ کہے، یہ دعویٰ کرے کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی، لیکن لابد من الیمین، لیکن کہہ رہے ہیں یہاں پر قسم کھانا ہوگا، قسم کھا کر وہ کہے کہ ہاں اللہ کی قسم میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، وہ چیز جو ہے ہلاک ہو گئی خود بخود۔ وقوله وكل من يقبل قوله حلف، هذه القاعدة الثالثة والخمسون، وهي أن كل من يقبل قوله فإنه يحلف، کہ ہر وہ شخص جس کی بات قابل قبول ہوگی اس کو قسم کھانا ہوگا۔ مثال، رجل اودعته مالا او اودعته مالا فادعى انه تلف فيقبل قوله، لكنه يحلف رجل آخر أعارته حاجة من الحوائج ادعى أنها تلفت فيقبل قوله أيضا لكنه يحلف، وهكذا كل من كانت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك فإنه يقبل قوله في التلف۔ کریں مثال کے طور پر کسی آدمی کو آپ نے حفاظت کے لیے اپنا مال دیا تھا، ودیت کی اس کی ذمہ کیا تھا حفاظت کے لیے، فدعا، اس نے دعویٰ کیا، انہ تلف، کہ وہ مال ہلاک ہو گیا، فیقبل قولہ، کریں اس کی بات مانی جائے گی، قبول کی جائے گی، لیکنہ یحلف، لیکن ایسا ہوگا کہ اس کو قسم کھانا ہوگا، قسم کھا کر یقین دلانا ہوگا کہ ہاں اللہ کی قسم میں نے کچھ کوتاہی نہیں کی اپنی طرف سے، جس بات کا امانت دار بنایا تھا آپ نے، میں نے پوری امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کی، وہ خود بخود جو ہے ہلاک ہو گئی، یا کسی نے چوری کی یا کچھ بھی ہو گیا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں، تو قسم کھائے گا، قسم کھا کر انسان کہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ رجل آخر اعارتہ حاجۃ من الحوائج، ایک اور شخص جس کو آپ نے عاریتاً، ضرورت کی کوئی چیز آپ نے دی استعمال کے لیے، ادعا انہا تلفت، اس نے دعویٰ کیا کہ جو چیز آپ نے دی تھی وہ ہلاک ہو گئی، فیقبل قولہ ایضا، کریں ایسے شخص کی بھی بات مانی جائے گی، قبول کی جائے گی، لیکنہ یحلف، لیکن وہ قسم کھائے گا، قسم کھا کر یقین دلائے گا، وہکذا کل من کانت العین بیدہ باذن من الشارع، اسی طرح ہر وہ شخص جس کے اختیار میں، جس کے کنٹرول میں شارع کی اجازت سے کوئی چیز دی گئی، اور من المالک، یا خود اس چیز کے مالک کی طرف سے، فإنه يقبل قوله في التلف، تو اس چیز کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس کی بات مانی جائے گی، لیکن جیسے کہا گیا کہ وہ قسم کھائے گا، اس لیے کریں وَأَطْلِقُ الْقَبُولَ فِي دَعْوَى التَّلَفِ، کرے کسی چیز کے ہلاک ہونے کے دعوے میں
کرے قبول کو مطلق جو ہے آپ اس کے دعوے کو قبول کریں، کسی چیز کے ہلاک ہونے کے دعوے کے سلسلے میں آپ مطلق طور سے اس کی بات قبول کریں۔ وکل من یقبل قوله حلف، اور ہر وہ شخص جس کی بات مانی جائے گی، قبول کی جائے گی، وہ قسم کھائے گا۔ اس میں 2 قاعدے بتائیں۔ مطلق جہاں دعویٰ ہوگا کہ آپ نے کسی شخص کو امانت دار بنایا تھا کسی چیز کے سلسلے میں اور وہ چیز ہلاک ہو گئی، اس چیز کے ہلاک ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جس کی بات مانی جائے گی اس کو قسم کھانا ہوگا۔ اگلے قاعدے میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کو قسم کھانی ہوگی۔ واضح؟ جی شیخ۔ جی شیخ۔ امانت دار کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، جو امانت دار نہیں اسے قسم کھانا ہے شیخ۔ ایسا پڑھے ہم لوگ۔ اگر وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا تو وہاں وہ قسم کھائے گا۔ اوپر قسم کا ذکر نہیں آیا، نیچے کی مثال میں دلیل دینا ہوگا۔ اوپر جو قاعدہ ہم پڑھے وہاں دلیل پیش کرنا ہوگا۔ اپنے ذات کے لیے اگر وہ چیز لیا ہے اسے دلیل پیش کرنا ہوگا۔ یہاں ہے کہ آپ نے کسی کو امانت دار بنایا اور مطلق وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کو قسم کھانا ہوگا۔ واضح؟ اد الامانہ للذی قد امنک وامنک ولا تخن من خان فهو قد هلك۔ القاعدة الرابعة والخمسون ماخوذة من قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانة الى من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ کریں قاعدہ نمبر 54، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ماخوذ ہے۔ آپ نے کہا کہ جس نے آپ کو امانت دار بنایا اس کو امانت لوٹا دو۔ ولا تخن من خانک، اگر کوئی آپ سے خیانت کرتا ہے تو آپ خیانت مت کرو۔ کریں فَإِذَا آتَاكَ إِنسَانٌ وَدِيَةً 100 ريال مثلا وكان عنده لك 100 ريال قد جهدها فلا يجوز لك أن تنكر هذه 100 لأنه جهدك حقك وخان بل أد الأمانة له۔ کرے اگر کسی انسان نے آپ کو 100 ریال حفاظت کے لیے آپ کو دیا اور اس کے پاس جو ہے آپ کے 100 ریال قرض تھے، آپ نے بھی اس کو 100 ریال پہلے دیا تھا جو اس کو ادا کرنا ہے، لیکن وہ انکار کر رہا ہے، وہ 100 ریال آپ کے نہیں دے رہا ہے اور اس نے بطور امانت اپنے 100 ریال آپ کے پاس رکھے ہیں، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ لَكَ أَن تُنْكِرَ هَذِهِ الْمِيَّةَ، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس 100 کا انکار کر دیں کہ نہیں آپ کے پاس میرے کچھ پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اس نے آپ کے حق کا انکار کیا، وخانہ، اس نے خیانت کی، تو آپ خیانت نہیں کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں تمہارے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تاکہ حساب برابر ہو، بلکہ بل اد الامانۃ لہ، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی امانت لوٹائیں۔ سمجھ میں یہ بات؟ وهو كما في البيت قد هلك فيكون الامر علیہ، کریں وہ ہلاک ہو جائے، ذمہ داری اس پر ہوگی، اے علیہ الوزر، اس پر گناہ ہوگا، وانت لک الاجر، آپ کو اجر ملے گا کہ آپ نے اپنی امانت داری ادا کی، پوری امانت داری سے آپ نے اپنا کام کیا تو آپ کو اجر ملے گا۔ اگر وہ نہیں لوٹا رہا آپ کے پیسے وہ گنہگار ہوگا۔ لأن بهذا تستقیم اموال الناس،
کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے مال جو ہے درست رہیں گے، استقامت کا معاملہ یہاں پہ رہے گا۔ وَلَوْ قُلْنَا كُلُّ مَنْ خَانَكَ فَخُنْهُ، اگر ہم یہ کہیں کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ خیانت کی آپ بھی اس کے ساتھ خیانت کیجیے، اگر یہ کہیں ہم لَكَانَ النَّاسُ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا تَتِمُّ الْأُمُورُ، تو لوگ کیا کریں گے، بعض کے حقوق چھین لیں گے اور اس طرح معاملات مکمل نہیں ادا کیے جائیں گے، معاملات کی ادائیگی مکمل نہیں ہوگی، فساد مچ جائے گا، لوگوں میں نظام خراب ہو جائے گا، برابری کے معاملے پہ اتر آئیں گے لوگ، تو پھر بہت زیادہ جو ہے معاملات کی خرابی ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت میں اصول ہے کہ آپ اچھے اخلاق، وہ گالی دیتا ہے تو آپ بدلے میں گالی نہیں دیں گے، وہ برا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی برا سلوک نہیں کرنا، بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہمیں اجر و ثواب مل سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ عد الامان للذی قد امنک، جس نے آپ کو امانت دار بنایا آپ اس کی امانت لوٹا دیجیے۔ ولا تخن من خان، اور جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی آپ خیانت مت کیجیے۔ وہو قد ہلک، وہ ایسی صورت میں وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اس کو گناہ ہے، وہ گنہگار شمار ہوگا۔ لیکن آپ خیانت نہ کریں، آپ جو اس نے آپ کو امانت دار بنایا ہے آپ اپنی امانت لوٹائیں۔ اگر وہ خیانت کرتا ہے تو ہمیں خیانت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ولا تخن من خان فهو قد هلك، یعنی کہ اگر وہ خیانت کرے تو آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ جی جس نے آپ خیانت کی آپ خیانت کا معاملہ نہ کریں، وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی اس پر گناہ ہوگا، اس کو سزا ملے گی اللہ کے پاس۔ یا دنیا میں بھی آپ جائز طریقے سے آپ اس چیز کو واپس لے سکتے ہیں بول کر، لیکن اس نے خیانت کی ہے بلکہ ہم بھی خیانت نہیں کریں، اس کے جیسا معاملہ ہم نہیں کریں۔ صرف پیسوں کے معاملے میں ہوگا کہ شیخ ہر معاملے میں ہوگا، جو ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں ان کے ساتھ برا نہیں کرنا؟ ابھی مثالیں دیں ہمیں، صرف پیسوں میں نہیں، ہر معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، جیسے میں نے کہا نا مثالیں دی، کوئی گالی دے رہا تو آپ گالی نہیں دیں گے، جی غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہے تو ہم ویسا نہیں کریں گے اس کے ساتھ سلوک۔ جی ہاں، جہاں قصاص کا معاملہ ہے وہ مستثنا رہے گا، کسی نے آپ کو مار دیا تو قصاص کی جہاں تک حد ہے آگے آپ پڑھیں گے اس کی شروط ہے۔ برابری کا معاملہ جہاں ہو سکتا ہے آپ برابری کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی خیانت کے معاملے، غیر اخلاقی حرکتیں، اس میں آپ برابری نہیں کریں گے۔ وجائز اخذك مالا استحق شرعا ولو سرا فضيف فهو حق۔ القاعدة الخامسة والخمسون وهي أنه لما ذكر الناظم أنه لا يجوز أن تقول من خانك بين أنه يستثنى من ذلك ما استحقه الإنسان بسبب ظاهر، فإن له أن يأخذ من مال من منعه سرا أو علنا۔ کرے جب ناظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کے لیے جائز نہیں کہ اگر کوئی خیانت آپ کے ساتھ کرے تو آپ خیانت کریں، تو یہاں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس حکم سے اس چیز کو مستثنا کیا جائے گا
کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کا حقدار ہے، بسبب ظاہر، کسی ظاہری سبب کی وجہ سے انسان کسی چیز کا مستحق بنتا ہے، حقدار بنتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے اس مال کو لے سکتا ہے. من منع سرا وعلنا، کہ جس نے اس مال کو لینے سے منع کر دیا خفیہ طور سے یا علانیہ طور سے. جیسے مثال وذالک مثل الضیف، جیسے مہمان کی مثال ہے، مہمان نوازی. الضیف لہ حق علی مضیفہ، کہ مہمان کا حق بنتا ہے میزبان پر کہ میزبان مہمان کا حق ادا کرے. بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ وإذا امتنع المضیف عن حق الضیف. اگر میزبان مہمان کا حق ادا کرنے سے منع کرے، روک دے، کہے کہ نہیں میں مہمان نوازی نہیں کروں گا طاقت رکھتے ہوئے، فللضیف ان یأخذ من مال المضیف، تو کہہ رہے ہیں مہمان کے لیے جائز ہے کہ وہ میزبان کا مال لے سکتا ہے، ما یکفیہ بالمعروف، معروف طریقے سے، عرف کے مطابق. اس کو جتنی ضرورت ہے اس عرف کے مطابق اتنا مال وہ لے سکتا ہے. لأن هذا سببه ظاہر، کریں چونکہ اس کا جو سبب ہے یہ ظاہر میں ہے، ظاہری سبب ہے. ولا تقع فيه الخیانة ولا العوض، اس میں خیانت کا معاملہ نہیں ہوتا اور نہ ہی عوض کا، کہ آپ کوئی چیز عوض میں لے رہے ہیں، ایسا لازم نہیں آتا. یہ شریعت نے حق دیا ہے مہمان کو کہ اپنا حق لے سکتا ہے. جائز جو حق شریعت نے دیا ہے آپ کو، وہ حق آپ لے سکتے ہیں. واضح مثال. شیخ مال سے مراد مطلب کھانا پینا، غذا کی چیزیں، یا پھر پیسہ جو بنا اجازت کے لے سکتے؟ اپنا حق بتایا گیا کہ حق الضیف، چاہے کھانے کی چیزیں ہیں تو کھانے کی چیزیں آپ لیں یا پیسے لے کر آپ خرید لیں. واضح. جی شیخ، کتنا حق رہیں گا شیخ، مطلب اگر ان کو ہم حق ادا نہیں کرے تو مہمان کا کتنا حق رہیں گا؟ عرف کے مطابق ہو رہا ہے نا، جہاں کا جو عرف ہے. جیسے آپ کے یہاں پہ اس کے کھانے کا جو اندازہ کر کے لیا جائے گا، جیسے مشہور رہتا ہے وہاں پہ کہ پیٹ بھر کے انسان کتنا کھا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک پلیٹ بریانی، جی ایک پلیٹ کوئی بھی کھانا، ناشتہ دوپہر کا یا شام کا تھا، ہوٹل میں کتنے میں ملتا ہے عام طور سے، اتنے پیسے وہ لے گا. شیخ ایسا مہمان کا اعتبار ایسا بھی ہوتا ہے کیا شیخ؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے کیا شیخ؟ اگر ایسا ہوا تو شریعت نے اجازت دی، عام طور سے نہیں ہوتا. اگر کوئی اتنا بخیل ہے کہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو شریعت نے حق دیا ہے آپ کو کہ آپ لے لیں، تو آپ کو الزام نہیں لگایا جائے گا کہ آپ زبردستی کر رہے ہیں، آپ نے خیانت کی یا آپ نے چوری کی، ایسا نہیں کہا جائے گا. آپ شرعاً اپنا حق لے سکتے ہیں. اصل میں دیکھیں یہاں پہ میزبان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ مہمان کا بڑا حق ہے، اسی لیے حدیث پیش کیے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی خاطرداری کرے، کیونکہ اللہ نے یہ حق واجب کر دیا ہے میزبان پر کہ مہمان کی عزت کرے. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سزا دیں گے ایسے لوگوں کو. کسی نے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، پانی مانگا، پانی نہیں دیا، کوئی بیمار تھا، عیادت نہیں کیا، اللہ ڈانٹیں گے، سزا دیں گے ایسے شخص کو. ابن آدم، حدیث سنے ہم صحیح مسلم کی، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا، پیاسا تھا نہیں پلایا. جی شیخ. یہ تو ایک عام مسلمان کے بارے میں. مہمان عام طور سے جو آتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، جان پہچان کے لوگ آتے ہیں، تو شریعت نے حق دیا ہے، حق بتایا ہے کہ مال میں آپ کا حق نہیں ہے.
بلکہ مال میں کئی لوگوں کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، اور مہمان کو اللہ بھیجتے ہیں، اس کی روزی وہ اپنی روزی کھا رہا ہے، آپ کا کوئی حصہ نہیں مار رہا ہو، حق نہیں مار رہا آپ کا. اور آپ اگر میزبانی کریں گے تو آپ کی مال میں برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، ثواب دیں گے، اور بہت سارے خیر و برکات نازل ہوں گے. جی شیخ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں جو ذکر کیا گیا عورتوں کے مطلب مائکے سے جو عورت جاتی ہے اپنے سسرال سے جو مائکے جاتی ہے تو وہ بھی تو مہمان کے حکم میں آئیں گی نا شیخ، اپنے بھائی کے گھر میں رہنے کے لیے. دیکھیے یہ تصور کیسے آ گیا لوگوں میں، بہن بہن ہے پھر وہ مہمان اجنبی ہو جائے گی کیا؟ تانے دیتے شیخ، مطلب اب تو سسرال تمہارا شوہر کا ہی سب کچھ، اب یہاں پر مہمان ہیں، بھائی کے گھر میں کھا رہے ہیں، یہ احسان بھی یاد دلاتے، تو اس لیے پوچھیں تو شریعت کیا حکم دیتی اس کا، جیسے سورہ نور کی 24 میں. آپ دیکھیں ٹھیک ہے وہ معاملہ الگ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں، آپ کے دیگر جو خرچے ہیں، ہمیشہ کے لیے رہنے کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی بہن کو بھی آپ مہمان نہیں کہیں گے جی کہ عام مہمانوں کی طرح اس کو شمار کریں، نہیں، یہ خاص لوگ ہیں، رشتے دار ہی آپ کے، ان کا حقوق بنتے ہیں، بہنوں کے بھی حقوق ہیں، وراثت میں بھی حق ملے گا. جی اجنبی مہمان کے یہاں درجہ نہیں دینا چاہیے، اتنا جی گرا کے بعد نہیں، اب ہو گیا سب ختم تمہارا، اب ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. شیخ غیر مسلم آئے تو بھی ان کی ویسا مہمان نوازی کرنا شیخ، کوئی غیر مسلم. یہ مسلمان کو حق دیا گیا ہے، غیر مسلم کو نہیں. ہاں اخلاق کا حکم ہے، اخلاقی کے دائرے میں یہ حکم بھی ہے کہ ہر انسان جو محتاج ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان، جو بھی محتاج ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، حسب طاقت مدد کریں. ضرور 800 آنا اگر ہم خود نہیں کر سکتے ہیں دوسروں کے پاس بھیجیں. واضح؟ حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق، ایک غیر مسلم تو انسان ہے، جانوروں کے حقوق بھی بتائے گے، وہاں بھی فرق کریں گے، نہیں یہ مسلمان کتا ہے، یہ جو ہے غیر مسلم ہے، یہ جانور مسلمان ہے یا نہیں. جی جانوروں جی کے حقوق بھی بتائے گے. بار بار آ کر آتے نا شیخ، کتنے دنوں تک ہے شیخ وہ مہمان نوازی کا ہی، ہر 8 دن آ کر تکلیف. ہم سے ہماری طاقت کے حساب سے کھلانا ہے، ایک دن بتایا گیا، ایک دن تو واجب ہے، ایک دن کا کھانا جس کی طاقت ہے وہ کھلائے گا. 3 دن زیادہ سے زیادہ، اور دیا ہو تو 3 ایام بتایا گیا حدیث میں، زیادہ سے زیادہ 3 دن مہمان نوازی کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ منع ہے. میزبان کے بھی حقوق ہیں، میزبان کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں. 3 دن سے زیادہ نہیں رکنا، الا یہ کہ وہ خوشی سے روک رہا ہے تو رک سکتا ہے، ورنہ مہمان کو کہا گیا کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہ روکے. جی کسی اور کا مہمان ہمارے گھر آیا اور ہمیں اس کی میزبانی نہیں کرنا چاہے تو انکار کر سکتے ہیں شیخ ہمیں، جیسے باری رہتی مولانا ان کی، تو دوسرے کی باری رہتی شیخ اس وقت، انہوں کاہلی کر کو ہمارے پر خاص کر رمضان کے اس میں تھوڑا یہ ہوتا شیخ، دقت ہوتی، تو انکار کر سکتے شیخ تب. دیکھیں انکار آپ کب کریں گے؟ جب آپ کی طاقت میں نہیں ہے وہ چیز، چاہے آپ کا مہمان ہو چاہے کوئی اور مہمان. جب آپ کا مہمان آ رہا تو بھی انکار کریں گے آپ؟ نہیں شیخ، ہماری باری کو نہیں انکار کرتے شیخ، دوسروں کی باری کو شیخ. نہیں، فرق یہاں سمجھیے، اگر اسی جگہ کوئی آپ کے رشتے دار آ گئے تو کیا کریں گے؟ واپس بھیج دیں گے. اگر ایسی حالت ہے، صورتحال، تب آپ دوسرے کے مہمان کو بھی بھیج سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی شیخ. شوہر کے گھر والے آئے تو پسند نہیں، اپنے آئے تو ہنسی خوشی جو ہے، سمجھ رہے اشارہ؟ جی شیخ. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، گنجائش رکھ کر بھی، صرف یہ کہ مہمان بدل گیا، وہ ہمارا نہیں ہے تمہارا نہیں ہے. اگر ایسی صورتحال ہے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے، اگر استطاعت اللہ نے دی ہے
دیکھیے اصل میں بتایا نا میں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس کی روزی ہمارے پاس لکھی گئی ہے، یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ دیکھیے دسترخوان جو عام طور سے جو ریڈ کلر کے استعمال کرتے ہیں گھروں میں، اس پہ دیکھیے کیا لکھا ہے، شکر کر خالق کا آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ یہاں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اپنی روزی آ کے آپ کے پاس کھا رہا ہے، آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے شاعر نے، دوسرے شاعر نے یہ بھی کہا، اللہ میری رزق کی برکت نہ چلی جائے کہ 2 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ پہلے لوگ دیکھیں کیسے تھے، بھوکے رہ کر کھلاتے تھے، پیاسے رہ کر پلاتے تھے، یہ جذبہ تھا۔ صحابہ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہوتا دینے کے لیے، جا کر کچھ کام کرتے، محنت مزدوری کرتے، لا کر صدقہ کر دیتے، کھلاتے پلاتے۔ آج رکھ کر نہیں دیتے لوگ، تعجب ہوتا ہے۔ پھر اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے ہم بیٹھے ہیں جی، اللہ کے حکم کو مانتے نہیں، اخلاق کا مظاہرہ ہم خود نہیں کرتے، فرق ہم خود کرتے ہیں، پھر ہم دوسروں کو بولتے ہیں وہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ ہماری نیتیں کیسے ہیں؟ ہمارے ارادے کیسے ہیں؟ اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ کوئی اجنبی بھی آئے، دیکھیے کوئی بھیج رہے ہیں الگ بات، کوئی نہ بھی بھیجے، کوئی عام طور سے لوگ آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کوئی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اگر کچھ بھی نہیں، اخلاق کے ساتھ اچھے انداز سے ان کو بولیں، جھڑک دیتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بھی دیتے ہیں بعض لوگ، اعوذ باللہ من ذالک۔ خاص طور سے جو واجبی حق ہے، دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا اللہ نے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو کو جو ہے داغا جائے گا۔ کیوں؟ یہی 3 اعضاء ہیں جس سے انسان جو ہے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، پہلو پھیر لیتا ہے، پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے اندر۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی شیخ۔ اگر واجبی حق تھا نہیں دیے تو داغا جائے گا، اللہ نے کہا جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ ان کے پیسوں کو، ان کے جو بھی تھے مال و دولت جمع کر کے رکھے، کیا فائدہ ہوا؟ جمع کر کے کیا فائدہ جی؟ انسان سمجھتا ہے اسے میں یوز کروں، ضرورت سے زائد ہے۔ تو صحابہ اتنا ابھارا گیا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھیں گے آگے آپ صحیح بخاری میں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنا کہا کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے اپنے بھائی کو دے دیں، جس کے پاس سواری نہیں۔ اتنی وصیت کے آگے کہتے ہیں کہ ہمیں لگا شاید جو بھی چیز ہماری ضرورت سے زائد ہے شاید اس میں ہمارا حق نہیں بنتا۔ اللہ اور کسی اس کلمے پر، اگر ایک ہماری ضرورت ہے 2 کپڑے، تیسرا جوڑا، چوتھا جوڑا اگر ہے تو شاید ہمارا حق نہیں بنتا اس میں۔ یہاں تک ابھارا گیا۔ آج اللہ کے فضل سے اتنی مال کی فراوانی ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، رکھ کر نہ دینا یا فرق کرنا کہ ہمارے پڑوسی نہیں، تمہارے پڑوسی نہیں، ہمارے رشتے دار نہیں، تمہارے رشتے دار نہیں، یہ عجیب حرکت ہے۔ یہ بات بھی بتایا نا کہ ہنسی خوشی انسان، ابھی مسئلہ بھی ہے خواتین کا، میں ساس سسرے کی خدمت نہیں کروں گی، خاص طور سے عالمہ فاضلہ لڑکیاں زیادہ دلیل لیتی ہیں۔ قرآن حدیث میں کہاں ہے دلیل؟ بتاؤ۔ ان کے بارے میں الگ سے لانا کہ بہو جو ہے ساس سسرے کی خدمت کرنا بہو پر ضروری ہے، بلکہ کوئی آیت اب آنا نازل ہونا، ایسے ساس سسرے اور ایسے بہو جو ہے اللہ کی نبی کی زندگی میں نہیں تھے، ایسا بولنے والے، ورنہ واقعی وہی نازل ہوتی تھی، الگ سے آیت نازل ہوتی، یہ حدیث میں آ جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ۔ ہر چیز قرآن حدیث میں آنا ضروری نہیں ہے نا جی، ہر چیز کے بارے میں آنا گیا۔ نہیں شیخ۔ شوہر کے حقوق بتائے گئے نہیں بتائے گئے؟ شوہر کا حق کیا ہے؟ صرف خالی آپ شوہر کی خدمت کرنا،
شوہر سے متعلق جو لوگ بھی آتے ہیں، شوہر کا دوست بھی آئے، شوہر کے رشتہ دار آئے، شوہر جس کو بھی لے کر آئے، اس کی خدمت کرنا ضروری ہے نہیں ہے؟ شوہر کی اطاعت ہے نہیں ہے؟ بعض لوگ کیا ایسے ہی بولتے ہیں نا، یعنی بیوی کا بس حق یہی کہ وہ اس کے شوہر کا کام کرے، سسرال کا دوسرے لوگوں کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کرے تو اس کا احسان ہے، لیکن اس کی فرائض میں سے نہیں ہے، وہ صرف اپنے شوہر کی ذمہ داری، یعنی پکوان، کھانا وغیرہ ہر چیز سے وہ شوہر کے لیے کرے، ایسا کہتے ہیں نا شیخ۔ شوہر کرے گا سب، وہ بیٹھ کے آرام سے دیکھے گی تماشا، شوہر خدمت کرے گا، شوہر لا کے دے گا، شوہر پکا کے دے گا۔ کیونکہ اکثر اہل حدیث میں یہ سننے کو آیا ہے کہ بہو ایسا کہتی ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے سسرال کا کچھ بھی کام کرنا، بس یعنی میری ذمہ داری میرا شوہر، میرا بچہ، یعنی میرا گھر ہے، سسرال کا کام کرنا یہ میری ذمہ داری میں سے نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ اگریمنٹ کر کے لائے گا، پہلے سے لکھ کے لائے؟ اس بات کا جواب ایسے دیے تھے شیخ کہ شوہر کی فرما برداری، شوہر کی خوشی کا خیال رکھنا ہے، تو شوہر کی خوشی تو ان کے والدین کی خدمت میں ہے، تو کرنا ضروری ہے، ایسا بولے ہے شیخ۔ ابھی وہی بتا رہا ہوں میں، شوہر اگر کہے کہ میرے فلاں دوست آئے، چائے بنا کے دو، نہیں میں نہیں کرتی، میرا کوئی ضرور نہیں ہے، پھر تمہارے لیے بناؤں گی، شوہر کی نافرمانی ہوئی نہیں؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی، اور ہمارے پاس دلیل ہے، ایسا نہیں کہ دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں عام بات بتایا جو کامن ہے، سب جانتے ہیں، عرف میں مشہور ہیں۔ عرف دیکھیے دلیل ہے، آگے آپ پڑھیں گے، عرف ایک مستقل دلیل ہے ہمارے پاس۔ ہمارے یہاں عرف میں کیا ہے؟ جب شادی ہوگی شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرنا ضروری ہے، ہمارا یہ عرف بنا ہوا ہے یہاں پہ، عرف سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ اور سمجھ آ رہی بات؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، قرآن میں عرف کا ذکر کیا اللہ نے، خود ہی میں ابھی جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، آگے بھی حدیث آ رہی ہے، ہند کا واقعہ، ابو سفیان کی اہلیہ ہند کا واقعہ، عرف کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خرچ لینے کی اجازت دی۔ تو عرف جو عرف صحیح ہیں، آج ہمارے پاس یہ عرف بنا ہوا ہے کہ جہاں بھی سسرال میں جائیں گے آپ شوہر کے گھر والوں کی خدمت کریں گے۔ ہاں بہت زیادہ لوگ ہیں، ساس سسرے تو ایک ہی ہوتے ہیں نا، اگر بڑی فیملی ہے تو وہاں ذمہ داری بانٹی جائے گی، ایسا نہیں کہ کسی ایک پہ ڈالنا، یہ بھی غلط ہے۔ بعض جگہ گھر کی بڑی بہو ہیں تو اس پہ زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، حد سے زیادہ نہیں دیں گے، جتنا وہ کر سکتی ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ جتنا وہ کر سکتی ہے، اس کی طاقت میں ہے، اس حساب سے وہاں بھی کنڈیشن ہوں گے، ایسا نہیں کہ اس پر ظلم ہو، ہر وقت فرمائشیں کریں کہ ایسا ہو ویسا ہو، کنڈیشن لگائیں، نہیں، وہ اپنی طاقت بھر کرے گی، اس کی طاقت سے زیادہ نہیں۔ دیکھیے اصل میں ماحول صحیح رہنا، شوہر صحیح رہنا، پہلی بات شوہر ہی کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہاں پہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں شوہر کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بیوی کو بھی سنبھالے، اپنی ماں کو بھی سنبھالے، اور دیگر رشتہ داروں کو بھی، بیوی کا حق بھی ادا کرے، بیوی کی شکایت بھی سنے، کبھی ماں کی بات بھی سنے، انصاف کرے، ایسا نہیں کہ کبھی ماں کا سپورٹ کرے یا صرف بیوی کا سپورٹ کرے۔ ساس سسرے کو چاہیے بہو کو صرف برائے بہو یا اس طرح بیٹی کے درجے میں رکھیں، اور بہو کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا مقام دے، تب یہ محبت بڑھے گی اور خود بخود یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک اچھا ماحول بنانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ سب نہیں، بہو کو بہو سمجھ کے جو ہے پرائی سمجھتے ہیں، بیٹی کی ہزاروں غلطیاں آئیں تو نظر انداز، بہو کی ایک غلطی برداشت نہیں، جی سمجھ رہے ہیں بات؟ بیٹی 10 غلطیاں کر کے آتی ہیں تو اس کا سپورٹ کرتی ہے ماں، بہو کی ایک غلطی ہے تو برداشت نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ بہو آخر کون ہے؟ اپنی بیٹی کی رفیق حیات ہے نا، بیٹی کی بیوی ہے نا، جی
देगी तो बेटे को तकलीफ दी जैसा है। बहू को तकलीफ देना या बेटे को तकलीफ देना, क्यों नहीं समझती माँ? बचपन से पाले अपने बच्चों को, यह एहसास क्यों खत्म हो जाता है कि मैं अगर बहू को सताई तो बेटे को तकलीफ होगी? और बहू क्यों नहीं समझती कि अगर मैं सास को तकलीफ दी मेरे शौहर को तकलीफ होगी? यह एहसास क्यों खत्म हो जाता है? ये एक बात है, ये जो मिसाल दिया मैं, इतना समझ जाए तो काफी है। नहीं काफी है, दलाइल पेश करना। और जी जी काफी है शेख, समझदार लोगों का काम ऐसा है। अब अगर ऐसा करेगी कोई लड़की कि मेरे लिए वाज़ेह दलील चाहिए वरना नहीं, इतने दलाइल के बावजूद, और दलाइल हैं, कुरान हदीस से भी हम साबित कर सकते हैं। अगर कोई कहे नहीं मैं नहीं करूँगी, खत्म, तो आप जब बूढ़ी हो जाएंगी तो आपके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। आपकी बहू आकर भी बोलेगी कि मैं इनकी खिदमत नहीं करूँगी, जैसी करनी वैसी भरनी। वाज़ेह? अगर आप आज तैयार नहीं हैं कल आपके साथ भी ऐसा सलूक करेगी आपकी बहू। जरूर। यही बोलेंगे नहीं इनको ओल्ड एज होम में भेज दो, कल आपका बेटा बेटी भी बहू जो है आपको भी ओल्ड एज होम में भेजेंगे। जैसी करनी वैसी भर दें। समझ में आ रहा जी? एक और मिसाल देखिए, मिस्ल ज़ालिक अन्नफ़क़ा इज़ा वजब लिअहदिन अला अहदिन वम्तनअ मिम्मन वजबत अलैहि फ़इन्न लिमन लहु अन्नफ़क़ा अन यअख़ुज़ मिन मालिल मुम्तनिअ मा यकफ़ीहि। इसी तरह नफ़क़े की मिसाल करें, खर्च जिस पर किसी का हक वाजिब बन गया और वो इनकार कर रहा है, जिस पर खर्च करना ज़रूरी है वो इनकार कर रहा है, मना कर रहा है, तो कह रहे हैं जितना काफ़ी है उतना माल वो ले सकता है। क्यों? लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़िना लिहिंद बिन्त उक़बा अन तअख़ुज़ मिन माल अबी सुफ़ियान मा यकफ़ीहा व वलदिहा बिलमारूफ़। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद बिन्त उक़बा को इजाज़त दी कि वो अपने शौहर अबू सुफियान के माल से इतना माल ले जो उनके लिए और उनके बच्चे के लिए काफ़ी हो, बिलमारूफ़, उर्फ़ के मुताबिक, मारूफ़ तरीक़े से, भलाई के साथ। वयक्फ़ीहि न क़ालत लहू इन्न अबा सुफियान रजुलुन शहीहुन ला युअतीनी मिन नफ़क़ति मा यकफ़ीनी व यकफ़ी वलदी व क़ालत बुनय्या। और जिस वक्त उन्होंने ये कहा, ये काफ़ी था, उन्होंने ये कहा कि अबू सुफियान जो है बख़ील आदमी हैं, थोड़ी बख़ीली करते हैं आप। ला युअतीनी मिन नफ़क़ा मा यकफ़ीनी व यकफ़ी वलदी, कि मेरे लिए और मेरे औलाद के लिए जो काफ़ी हैं नहीं देते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा खुदी मा यकफ़ीकी व वलदकी बिलमारूफ़, कहा उतना ले लो जितनी मकदार तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे के लिए काफ़ी है, और उसके मुताबिक। शुरू में नहीं थे अबू सुफियान ऐसे, इस्लाम लाने के बाद थोड़ा उन्होंने खर्च कम कर दिया तो आकर शिकायत की उन्होंने। अबू सुफियान कोई आम आदमी नहीं थे। कौन थे? चाचा जी